مذاکرات کے لیے قومی اسمبلی کے فلور کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ دکھانا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب گھٹنوں کے بل جھک چکے ہوں۔ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے میرے گلے کا جو توق ہے 9 مئی یہ میرے گلے سے نکالو۔ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ گیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوا، میں تو پیداوار ان کی نفرت کی ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کسی صورت 9 مئی میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، عدالتی کارروائی نہ کی جائے، تب تک ٹرمپ آ جائیں گے۔ ٹرمپ جنرل عاصم منیر صاحب کو فون کریں گے اور جنرل عاصم منیر صاحب کھڑے ہو کر سنیں گے باادب ہو کر، اور وہ ٹرمپ کہیں گے کہ جناب عمران خان کو رہا کرو، تو جنرل صاحب کہیں گے کہ سر آپ کے پاس ڈائریکٹ آ کر پہنچاؤں یا آپ کا کوئی بندہ آ کر لے جائے گا۔ السلام علیکم، امداد سمرو۔ مذاکرات کا جال بچھ چکا ہے۔ اب اس مذاکرات کے جال میں تحریک انصاف پھنسے گی یا حکومت؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان جو کبھی بھی حکومت کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار نہیں تھے، اس کو اپنی شکست سمجھتے تھے یا اپنی سیاسی موت سمجھتے تھے، وہ اس وقت حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے اور مذاکرات کے لیے حکومت کی پیشگی شرط جو ہے وہ قبول کر کے سول نافرمانی کی تحریک واپس لے کر مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیا ملے گا عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں کیا وہ ان کو ملے گا، حکومت سے ملے گا یا کہیں اور سے ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب حکومت کے لیے اس وقت بہت بڑا چیلنج بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور معاملہ ہے مدارس کی رجسٹریشن کا۔ اور آج یہ سارا کچھ جو میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں، یہ سارے معاملات قومی اسمبلی کے فلور پر زیر بحث آئے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر بھی قومی اسمبلی پر رہی، اور حکومت نے تحریک انصاف کے مذاکرات کی جو پیشکش تھی اس کا مثبت جواب دیا، اور وہ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک مدلل قسم کی اور مثبت تقریر کی، اور یہ کہ جو پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب اور رانا تنویر حکومت کے جو وزیر ہیں، ان کے درمیان باوجود اس کے کہ مثبت باتیں ہو رہی تھیں لیکن ان کے درمیان تلخی بھی ہوئی ہے، اور اسد کیسر صاحب نے تو مطلب اپنے لیڈر سے بھی 10 ہاتھ آگے جا کر ایک ایسی بات کر دی جو شاید وہ کبھی ثابت نہ کر سکے، کہ جو ان کے ارکان اسمبلی کو کہا جا رہا ہے قومی اسمبلی کے کہ جی استعفے دے دیں، تو اس پر انہوں نے اپنا جو رانا تنویر صاحب انہوں نے کہا کہ آپ پھر تحریک استحقاق لے کر آئیں، بتایا کس رکن کو کہا گیا ہے، اور انہوں نے کہا رانا تنویر صاحب نے اسد کیسر صاحب آپ اچھے آدمی ہیں لیکن آپ سے غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ یہ میرا خیال ہے انہوں نے ویسے ہی ذرا ان کا دل لبھانے کے لیے یا ویسے کرسی میں کہہ دیا ہوگا، لیکن اسد کیسر صاحب نے جس طرح قومی اسمبلی چلائی تھی اور جس طرح کی وہ غلط بیانیاں کرتے رہے وہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ بہرحال معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کا، اور اب مذاکرات کے لیے قومی اسمبلی کے فلور کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اسد کیسر صاحب، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ اسپیکر ایاز صادق صاحب سے ان کے چیمبر میں جا کر ملے تھے، اور پھر باہر آ کر یہ خبر نکال دی گئی تھی کہ جی حکومت نے بھی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی حامی بھر لی ہے اور مثبت جواب دیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب 2-3 دن پہلے ایک کمیٹی کا اعلان کر چکے ہوئے تھے، حکومت کی طرف سے کوئی کمیٹی نہیں بنی تھی اور اب تک نہیں بنی۔ اب بھی پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، جسے مذاکرات کرنے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ یہی بات رانا ثناءاللہ صاحب نے کی کہ بھائی مذاکرات کرنے ہیں تو کوئی سنجیدہ اقدام کریں نا، رابطہ کریں، آئیں بیٹھیں، کس چیز پر مذاکرات کرنے ہیں۔ حیران کن حد تک آج شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ کمال دانشمندی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی مذاکرات تو ٹی او آرز کے بغیر نہیں ہوتے، پہلے آئیں بیٹھے ٹی او آرز بنائیں۔ یہی وہ نقطہ ہے کہ بھئی ٹی او آرز مذاکرات کن خطوط پر ہوں گے، کن نکات پر ہوں گے، کیا کیا چیزیں طے ہونی ہیں۔ حکومت کی طرف سے جو بڑی شرط، اور وہ حکومت کی طرف سے نہیں، وہ ظاہر ہے کہیں اور سے آئی ہوگی، اور ڈیفینیٹلی حکومت کا بھی یہی خیال ہوگا، لیکن وہ یہ کہ مذاکرات اگر ہونے ہیں تو براہ راست عمران خان صاحب سے۔ حکومت بیسیکلی یا اسٹیبلشمنٹ دکھانا چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب گھٹنوں کے بل جھک چکے ہوئے ہیں۔ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ملاقات کی تھی 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے، جو سماعت تھی اڈیالہ میں، اس میں کافی لمبی چوڑی ان کی گفتگو ہوئی تھی، اور اڈیالہ میں شاہ محمود قریشی صاحب کو لا کر عمران خان صاحب کے ساتھ بٹھانا بظاہر وہ ایک ارینجمنٹ ہی لگ رہا ہے نا، کہ عمران خان صاحب جو سول نافرمانی کی تحریک کا راہ گالاب رہے تھے، تو کوئی پارٹی کا کوئی دانشمند بندہ آ کر عمران خان کو بتایا کہ کس طرف چل پڑے ہو بابو، آپ کو کوئی حلوہ ہے سارا کچھ، عقل کو ہاتھ مارو یار۔ مطلب اگر عقل اپنا نہیں دماغ کام کر رہا، آپ
اتنے ٹینشنوں میں آ گئے ہیں کہ آپ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، تو کسی سیانے سے مشورہ لے لو. میں بھی آپ کی طرح جیل میں ہی پڑا ہوں لیکن مشورہ تو لے لو. یہ سول نافرمانی کی تحریک، بار بار اسلام آباد پر حملے، اس سے کچھ نہیں نکلنا. بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کچھ دن پہلے یعنی 26 نومبر کے ایڈونچر کی ناکامی کے بعد، لشکر کے پٹ جانے کے بعد، شاہ محمود قریشی صاحب نے صحافیوں کے ساتھ جو گفتگو کی تھی، یہ لاہور میں یہاں ہمارے دفتر کے ساتھ ہی شادمان میں ہی اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے وہاں پر، اور اس میں انہوں نے گلا کیا تھا پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے کہا تھا کہ میں بھی تو جیل میں پڑا ہوں، کوئی مجھ سے ملنے ہی نہیں آتا. کوئی پارٹی کا قائد، کوئی پارٹی کا لیڈر، کوئی وفد آئے مجھ سے ملے، مجھ سے مشورہ کرے، میں بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. میں بھی 40 سال سیاست میں رہا ہوں، میں بھی جیل کاٹ رہا ہوں. کوئی پوچھ لیتا ہے بندہ کوئی بڑا فیصلہ، بڑا اعلان کرنے سے. تو بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ یار قریشی صاحب مت دے سکتے عمران خان صاحب کو. تو وہ بہت اثر ہوا اس ملاقات کا. لیکن حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرے گی تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ پبلک مذاکرات ہوں گے، کیونکہ یہ لوگ کرتے یہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی اور FATF کے لیے مذاکرات ہوتے تھے، وار اینڈ ٹیرر کے متعلق ہوتے تھے، کشمیر کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا یا گلگت بلتستان کے الیکشن ہوتے تھے، وہاں کی صورتحال پر کوئی ملاقات یا مذاکرات ہوتے تھے، تو باہر آ کر فواد چودھری، مراد سعید، شاہ محمود قریشی، عمران خان، یہ سارے باجماعت کہنا شروع کر دیتے تھے کہ NRO مانگ رہے جی، NRO مانگ رہے، ہم FATF پر بات کرنا چاہتے، اپنے مقدمات ختم کروانا چاہتے. تو اب کیونکہ عمران خان صاحب مانگ ہی NRO رہے ہیں، عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ 9 مئی میں ان کی جان چھوٹ جائے، تو اس لیے عمران خان صاحب نے اپنے جو 2 پرائم مطالبات تھے اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک 26ویں آئینی ترمیم کی واپسی، منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس بنانا، یا فرید صاحب کو چیف جسٹس کی کرسی سے ہٹانا، اور اس سے بھی بڑا مطالبہ کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے 8 فروری کا جو عمران خان کلیم کرتے ہیں کہ جب سے چھینا گیا ہے وہ ہمیں واپس کریں. یہ دونوں مطالبات پی ٹی آئی اس سے پیچھے ہٹ گئی. عمران خان صاحب خود اس سے پیچھے ہٹے. گزشتہ 3-4 جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہے صحافیوں کے ساتھ، یا ان کا جو پیغام ہے جو ٹویٹر ہینڈل پر ان کے نام سے منسوب رکھے گئے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، ان میں مطالبات نہیں ہیں. ان میں مطالبہ ہے 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن، سینئر موسٹ جج صاحبان، 3 سینئر موسٹ جج صاحبان، اب ان میں 3 سینئر ترین جج منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور یہ آفریدی صاحب ٹاپ پر جو چیف جسٹس ہیں ان کی سربراہی میں، یا پھر منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر اور ان کے بعد والے کو ایک چیف جسٹس ان کی سربراہی میں، ان کے بعد والے جسٹس جج جو ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی بنے اور وہ کمیشن بنے اور وہ تحقیقات کرے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بھئی مجھے میرے گلے کا جو توق ہے 9 مئی یا 26 نومبر، یہ میرے گلے سے نکالو، مجھے رہا کرو. ظاہر ہے وہ NRO مانگ رہے ہیں، وہ ڈیل مانگ رہے ہیں. تو حکومت چاہتی ہے کہ بھئی عمران خان صاحب جو ڈیل چاہتے ہیں وہ ڈیل عمران خان صاحب اپنی زبان سے مانگے. کل کو پھر عمران خان صاحب کہیں گے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میری پارٹی کیا ڈیل کر کے آ گئی ہے. اس لیے کل خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ مذاکرات ہوں گے براہ راست عمران خان کے ساتھ. آج جو تقریریں ہوئی ہیں جس میں علی محمد خان صاحب نے ایک بھڑکیلی تقریر کی جو کچھ 26 نومبر کو ہوا، انہوں نے کہا کہ جو ادھر سے رینجرز والے شہید ہوئے وہ بھی ہمارے شہید ہیں، ادھر سے جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ PTI کے لوگ شہید ہوئے وہ بھی ہمارے شہید ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے، جس طرف سے بھی کوئی لاش گری ہے ہمیں افسوس ہے. تو علی محمد خان صاحب نے تو بڑی ایک اپنا لمبی چوڑی تقریر کی تھی اور بھڑکیلی تقریر کی تھی. اس پر انہوں نے کچھ پشتوں میں بھی کچھ گفتگو کی تھی، باتیں کی تھی، اور اس میں انہوں نے اب کہا کہ ہم آپس میں دشمن نہیں ہیں، ہم سیاستدان ہیں، آپس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے. علی محمد خان صاحب کا یہ رویہ رہا ہے، لیکن مجموعی طور پر PTI کا یہ رویہ نہیں رہا. قومی اسمبلی کے یا سینٹ کے گزشتہ اجلاس کے دوران جو تقریریں ہوئیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر کی، عمر ایوب کی، یا پھر سینٹ میں شبلی فراز کی، وہ تقریریں تحریک انصاف کا جو 28 سال کا ماضی ہے یا 28 سالہ سیاست ہے عمران خان صاحب کی، اس کے بالکل برعکس. کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ گیا تو پھر مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوا، میں تو پیداوار ہی ان کی نفرت کی ہوں. جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، جو لوگ ان کو کرپٹ کہتے ہیں، یا جن کو میں نے بتایا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں اور قابل نفرت ہیں، تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ میں بھی ان جیسا ہوں، تو میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں، تو میری تو پاپولرٹی کم ہو جائے گی، میری تو سیاسی موت ہے. تو یہ عمران خان صاحب اس چکر میں ان قوتوں کے ساتھ، سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے سے انکاری ہوتے تھے. جب حکومت سے نکالے گئے 22 اپریل 2022 یا اس سے پہلے
جب ان سے بات ہوتی تھی کہ جی مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ، تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو بیٹھ کر حل کر لیں، تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں، بلوچ ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں، سندھی جو ہے علیحدگی پسند ان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں، لیکن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتا، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ عمران خان صاحب کہتے تھے۔ اب کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ جو میں نے آغاز میں نقطہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اب کیوں بیٹھ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن، ایک اپنا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی کابینہ میں ایک صاحب شامل کیے ہیں، رچرڈ گرینل صاحب ہیں، ان کے لیے شہرت ان کی یہ ہے کہ وہ ہم جنس پرست ہے، اور اس سوسائٹی میں ہم جنس پرست ہونا کوئی بری چیز نہیں سمجھا جاتا۔ تو ہم جنس پرستی، اور اس پر جیو نے خبر لگائی تھی کہ جی ایک ہم جنس پرست جو ہے وہ ٹرمپ نے اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔ تو جیو کی اس خبر کو، جو جیو کا ٹویٹ تھا، اس کو پی ٹی آئی امریکہ جو ہے، خاص طور پر ڈاکٹر شہباز گل صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا جیو کو کوٹ کر کے اور رچرڈ گرینل کو کوٹ کر کے، اور لکھتے ہیں الارمنگ، پاکستان کے سرکردہ ٹی وی چینل جیو نیوز نے رچرڈ گرینل کے خلاف ایک شرمناک مہم شروع کی ہے، جو کہ جرمنی میں سابق امریکی ایمبیسڈر، سابق ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس اور حال ہی میں ٹرمپ کی خصوصی مشن کے لیے نامزد ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اور پھر یہ کہ میں سن رہا تھا عمران ریاض صاحب کا اپنا ویلاگ، تو انہوں نے کہا کہ جو امریکہ میں پی ٹی آئی ہے، انہوں نے، کیونکہ یہ خبر تو اردو میں تھی، پھر انہوں نے انگلش میں بھی ترجمہ کر کے اس خبر کو پہنچایا اور ٹویٹ پہنچایا ان تک، رچرڈ صاحب تک، اور پھر رچرڈ نے غصہ نکالا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کا جیو کا جو اردو والا ٹویٹ ہے اس کا اسکرین شاٹ بنا کے اس کے اوپر ٹویٹ کر دیا، اردو والی جو خبر کا جو ٹویٹ تھا۔ وہ لکھتے ہیں I will say it again at Jio News اردو، فری عمران خان، عمران خان کو آزاد کرو۔ میں ایک بار پھر کہتا ہوں، میں ایک بار پھر کہوں گا، عمران خان کو رہا کریں۔ اب یہ جو معاملہ ہے، یہ ہے وہ نقطہ جو نقطہ عمران خان صاحب کو گھٹنوں کے بل لے کر آیا ہے کہ مذاکرات کریں، لیکن عمران خان صاحب مذاکرات کے ذریعے کچھ نہیں حاصل کرنا چاہتے۔ ان کو مذاکرات کے ذریعے ان کو پتہ ہے کہ نہ 9 مئی کے مقدمات ان کے ختم ہوں گے، نہ 26 نومبر کے جو معاملات ہیں ان کے گلے سے وہ نکلیں گے، لیکن وہ جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ جو پاکستان کی عدالتوں کے اندر ان کے مقدمات چل رہے ہیں، یا 9 مئی کا جو فوجی ٹرائل مکمل ہو چکے ہوئے ہیں، جن کو سزائیں ہونی ہیں وہ ہونی ہیں، جنہوں نے رہا ہونا ہے وہ ہونا ہے، سپریم کورٹ نے وہ اپنی مشروط اجازت دے دی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو۔ اور پھر 9 مئی میں عمران خان صاحب سمیت کو 119 پارٹی کے جو قائدین ہیں یا ورکرز ہیں GHQ حملہ کیس میں، ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو چکا ہوا ہے۔ لاہور میں جو مقدمات ہیں ان میں بھی فرد جرم عائد ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو 9 مئی کے مقدمات اب سزاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اور تحریک انصاف یہ سمجھتے ہیں کہ جی 2 مہینے صرف انگیج کیا جائے نا، 2 مہینے، تو 2 مہینوں میں اپنا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ وہ 2 مہینے کیا کہ حکومت کے ساتھ، اب کیونکہ ابھی تو حکومت نے، آج جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں لیکن آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ بات کریں، تو پھر حکومت نے کمیٹی بنانی ہے، پھر TORs بنیں گے، TORs میں ایک آدھا ہفتہ 10 دن لگ جائے گا، پھر اس کے بعد مذاکرات، کیا ڈیمانڈس ہیں، ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی، وہ اپنی بات کریں گے، اس طرح کرتے کرتے ہفتے میں 2 3 سٹنگز ہوں گی، اور کوئی 8 10 15 سٹنگز تک مذاکرات کی جو ہوں گی، اس وقت تک جو عمران خان سمجھتے ہیں وہ ان کو مل جائے گا۔ یعنی ٹرمپ حلف اٹھا لیں گے امریکن پریزیڈنٹ کے طور پر، یہ یہاں حکومت کو انگیج کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو کسی صورت 9 مئی میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر یہاں حکومت کو انگیج کریں، جس طرح ابھی قومی اسمبلی میں انگیج کیا ہے، چکنی چوپڑی باتیں کر رہے ہیں، میٹھے میٹھے ہو رہے ہیں، مطلب یہ تحریک انصاف کا لب و لہجہ ہی نہیں ہے کہ جب آپس میں بھائی ہیں، سیاسی مخالفت ہونی چاہیے، سیاسی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر تقریر کرتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، بھٹو کی عظمت کو بھی بیان کیا جاتا ہے، نواز شریف کی لیگیسی کو بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ولی خان اور باچا خان بابا کو بھی جو ہے عظیم لیڈر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ سارا کچھ علی محمد خان نے کیا نا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا ہو رہا ہے ٹائم گین کریں، اور وہ جو آخری آس، آخری امید ہے عمران خان کی، اس طرف بڑھا جائے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک وہ پیچھے لے لی، کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کر کے
عمران خان صاحب نے مذاکرات کی طرف قدم بڑھایا، کیونکہ جس دن عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تھا سول نافرمانی کی تحریک کا، اس کے آخری پیراگراف یہی تھے، آخری جملے، کہ میں نے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے، اگر حکومت ہماری ان مطالبات پر مذاکرات کو تیار ہے تو پھر ہم سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان واپس لے لیں گے، ورنہ پھر سول نافرمانی 14 تاریخ کی ڈیڈ لائن تھی، پھر وہ ڈیڈ لائن بدل کر کل 16 تاریخ کی ہو گئی۔ تو عمران خان نے اس امید پر، جیسے عمران خان صاحب نے امید لگائی ہوئی تھی کہ اپنا کیا نام ہے ان کا، منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے اور وہ اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے آتے ہی، تو منصور علی شاہ صاحب کے پاؤں میں انہوں نے، ان کی بیڑی میں وٹے ڈال دیے عمران خان صاحب نے، ان کی چیف جسٹس بننے والی کشتی تو ڈوب گئی نا، عمران خان صاحب نے پتھر ڈال دیے، سوراخ کر دیا ان کی کشتی میں۔ تو میں نے کچھ دن پہلے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جس طرح پی ٹی آئی ٹرمپ آئے گا عمران خان کو رہا کرے گا، اب کال آتی ہے، کل پرسوں عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ جی 25 دسمبر تک کال آ جائے گی اور عمران خان کی رہائی کے لیے معاملات آگے، پہلے 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، اب 25 دسمبر کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ کر کے بیسیکلی وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوشیار کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے عمران خان نے خود منصور علی شاہ صاحب کے خلاف ہوشیار کیا تھا، خبردار کیا تھا حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، اور صرف 3 دن پہلے آئین بدل دیا گیا تھا، آئینی شکل میں ترمیم کر دی گئی تھی۔ تو اسی طرح پی ٹی آئی کر رہی ہے کہ جی اپنا آئیں گے، ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان کو رہا کروائیں گے، اور عمران خان اس لیے کہ اگر ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے تو ایک شرط تو رکھ دی جائے گی نا کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں 9 مئی کے اور 26 نومبر کے معاملات پر، عدالتی کمیشن پر اور سارے معاملات، تو جب تک تحقیقات ہو ان مقدمات کو روک دیا جائے۔ ظاہر شرط نہیں مانی جا سکتی، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سہارا لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر مذاکرات کے لیے حکومت بیٹھ جاتی ہے، ہم کہیں گے کہ جی مقدمات کو یہیں فریز کر لیں، عدالتی کارروائیاں روک دی جائیں، جب تک مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا عدالتی کارروائی نہ کی جائے، تب تک ٹرمپ آ جائیں گے، ٹرمپ وہاں سے جنرل عاصم منیر صاحب کو فون کریں گے، اور جنرل عاصم منیر صاحب اٹھ کر فون وہ سنیں گے، کھڑے ہو کر سنیں گے باادب ہو کر، اور وہ ٹرمپ کہیں گے کہ جناب عمران خان کو رہا کرو، تو جنرل صاحب کہیں گے کہ سر آپ کے پاس ڈائریکٹ آ کر پہنچاؤں یا آپ کا کوئی بندہ آ کر لے جائے گا۔ یعنی یہ سوچ وہ رہے ہیں اصل میں کہ اس طرح عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، لہٰذا وہ مذاکرات جو ہیں وہ بیسیکلی ایک ٹائم گین کرنے کا، ٹائم پاس کرنے کا کی ایک کوشش ہے، جو کہ ظاہر ہے جو وہ چاہتے ہیں ان کو مذاکرات کے ذریعے اس طرح نہیں ملے گا۔ سیاسی استحکام، سیاسی اسپیس شاید پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے لے سکتی ہے، لیکن جو 9 مئی کا معاملہ ہے یا 26 نومبر کے جو معاملات ہیں وہ نہیں پیچھے ہو سکتے۔ ان میں جو مقدمات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ فوری آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کو اپنا طیارہ سازش کیس میں سزا دی گئی تھی پرویز مشرف کی جانب سے، حالانکہ انہوں نے وہ کیا نہیں تھا، لیکن بہرحال پرویز مشرف بھی تو میاں صاحب کو بالکل اڑانا ہی چاہتے تھے نا۔ تو معاملات پھر چینج ہو جاتے ہیں، حالات چینج ہو جاتے ہیں، سیاسی حقیقتیں بدل جاتی ہیں، آگے چل کر کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن ابھی نہ اسٹیبلشمنٹ 9 مئی سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، نہ حکومت 9 مئی سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ عمران خان صاحب کی پوری نظر امریکہ بہادر پر ہے اور ان کی غلامی پر ہے کہ جو وہ غلام بنا لیں ہمیں، پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو، اور مجھے چھڑا کر لے جائیں۔ وہ جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ ٹرمپ کو ہمارے ابا ہیں، تو ٹرمپ کو ابا بنا چکے ہوئے ساری کی ساری پی ٹی آئی کہ ٹرمپ آئے گی اور عمران خان صاحب کو رہا کروائیں گے۔ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی مدارس کے بل کے معاملے پر، اور انہوں نے حکومت کو کہا ہے کہ جی کوئی ترمیم قبول نہیں کریں گے، کوئی بھی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی بل بن چکا۔ صدر صاحب نے اعتراض کیا، واپس آیا، وہ جو کہا گیا کہ جی ایک چھوٹی موٹی غلطی تھی وہ اسپیکر صاحب نے ختم کر کے دوبارہ بل صدر صاحب کی طرف چلا گیا، اور صدر صاحب کے پاس جانے کے بعد 10 دن جب گزر جائیں تو بل قانون بن جاتا ہے۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مدارس کا بل قانون بن چکا ہے۔ اور پھر مولانا صاحب نے کچھ جو مفتی منیب الرحمان صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، یا دیگر جو جماعتیں یا دیگر جو ان کے ہم خیال اس معاملے میں جو مذہبی طبقات ہیں، ان کے ساتھ مل کر ایک کانفرنس بھی کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ معاملہ پارلیمنٹ میں حل نہیں ہوگا تو پھر ہم سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تو مولانا صاحب ایک چیلنج بنتے جا رہے ہیں، لیکن جو مولانا صاحب کا ماضی ہے، 26ویں آئینی ترمیم ریسنٹلی ہم نے دیکھی ہے کہ پہلے مولانا صاحب 26ویں آئینی ترمیم پر بالکل آمادہ نہیں تھے، اور پھر مولانا صاحب نے خود 26ویں آئینی ترمیم کو لیڈ کیا۔ تو سیاسی لوگ ہیں، جب بیٹھیں گے تو ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں
جس طرح 26ویں آئینی ترمیم پر گیو اینڈ ٹیک کر کے آ گئے تھے، اسی طرح آ سکتے ہیں اور معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر مولانا صاحب کو نہیں منوایا گیا یا مولانا صاحب نہ مانے تو پھر یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا سسٹم کے لیے بھی اور حکومت کے لیے بھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔